بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز اس طرح کی شیئر کی جا رہی ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی اور پیشین گوئی فرمائی تھی، اور وہ پیشین گوئی اس وقت پوری ہو رہی ہے۔ ایران کے جو لوگ ہیں ان کی تعریف کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح کی ویڈیوز شیعوں کی طرف سے بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ ہمارے جو بھولے بھالے سنی مسلمان ہیں بیچارے، وہ بھی اس طرح کی چیزیں شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں چاہے خامنئی ہو یا جو موجودہ صاحب ہیں یہ ہوں، ان کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر تعریف اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ظالم کے مقابلے میں تو جو بھی کھڑا ہوگا، چاہے اس کا نقطہ نظر کچھ بھی ہو، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ خود جو فلسطین کے مسلمان تھے، لیڈر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حق میں تو ایران ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم باطل میں ایران کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو باطل نظریات رکھتے ہیں ہم ان کی کبھی تائید نہیں کر سکتے، یہ خود وہاں کے حضرات کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز جو شیئر کی جا رہی ہیں جن میں تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان کی تو تعریف خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھی ہے، تو یہ سب کی سب لایانی قسم کی باتیں ہیں۔ بلکہ بعض رات کی تو ویڈیوز دیکھ کر ایسا تاثر مل رہا ہے کہ اگر حضرت مہدی آ جائیں اس وقت تو یہیں وہ انہی میں سے آئیں گے، اور ساری امت مسلمہ کو جو ہے ان کو ماننا چاہیے، اپنا لیڈر تسلیم کرنا چاہیے، ان کو قائد ماننا چاہیے۔ اور اس وقت بس اہل ایمان یہی ہیں، باقی جو پوری امت مسلمہ ہے وہ سب کے سب گمراہی کے اندر مبتلا ہے اور سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے تاثرات جو ہے بعض رات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب لایانی قسم کی باتیں ہیں۔ یہ جو روایت ہے اصل جو مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے، جس میں یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، اور ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی پر رکھا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا پر ہوتا یعنی بعید التناول ہوتا تو بھی اس کو ان لوگوں یعنی فارسیوں میں سے کچھ لوگ ضرور حاصل کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاں کے وہ رہنے والے تھے، باشندے تھے جس جگہ کے، تو وہاں کے لوگوں کی تعریف کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، جو موجودہ ایران جو ہے اسی کو فارس اس زمانے میں کہا جاتا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان کے رہنے والے تھے۔ اصفہان کے پاس میں کوئی گاؤں تھا جو اصفہان شہر ہے ایران کا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے لوگوں کی ایمان کی تعریف کی۔ اب اس روایت کا مصداق کون لوگ ہیں، کون مراد ہے اس سے؟ کیا موجودہ ایران کے لوگ مراد ہیں اور کیا ان کے ایمان کی تعریف ہوئی ہے؟ اگر آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، محدثین کو آپ دیکھیں گے، یہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ترمذی ہے، ترمذی یہ اس وقت تو میرے سامنے یہ شرح ہے تحفۃ العلماء، لیکن اگر آپ ترمذی کو دیکھیں گے اس میں ترمذی بھی شامل ہے ظاہر ہے۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے اس حدیث پر، وہ قائم کیا ہے فی فضل العجم، عجم کی فضیلت کے سلسلے میں، اور پھر یہ روایت لے کر آئے۔ گویا کہ اس روایت کے اندر جو فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ صرف ایران کے لوگوں کی بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عربوں کے علاوہ جو بھی ہیں، خواہ ان کا تعلق ایران سے ہو، افغانستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، کہیں سے بھی ہو، وہ سب جو ہے اس روایت کا مصداق ہے۔ اسی لیے جو قدیم اہل علم تھے وہ سب اس روایت سے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مراد لیتے تھے، اور جو محدثین گزرے ہیں بڑے بڑے جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا، جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، امام حاکم ہیں، یہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں یہ عرب نہیں تھے بلکہ عجم تھے یہ سب کے سب۔ تو ان کی یہ حضرات اصل اس روایت کا مصداق ہیں، اور ان حضرات کی جو ہے تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ اہل علم نے لکھا ہے کہ فارس سے یا تو مطلق اہل عجم یعنی غیر عرب مراد تھے، اس روایت کے اندر یا تو مطلقاً غیر عرب مراد ہیں، عجم مراد ہیں، یا وہ لوگ مراد تھے جن کی زبان فارسی تھی۔ اب فارسی زبان صرف ایران کی تو ہے نہیں، بلکہ اس میں افغانستان کے لوگ بھی فارسی بولتے ہیں، اور کسی زمانے میں ہندوستان کے اندر بھی خود فارسی بولی جاتی تھی۔ تو یا تو ایک تشریح بھی کی گئی کہ جو زبان فارسی بولتے تھے وہ لوگ مراد تھے، یا ہے کہ صرف وہ لوگ مراد تھے جن کا نسلی و وطنی تعلق فارس یعنی ایران سے تھا۔ اور زیادہ صحیح پہلا احتمال ہے، کیونکہ اس کی تائید اگلی حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی رائے کو ذکر فرمایا ہے، اور زیادہ صحیح اسی احتمال کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک دوسری روایت آئی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عجمی لوگوں کا ذکر ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دین کی مخالفت اور دیانتداری کے معاملے میں ان عجمی لوگوں یا ان میں سے بعض لوگوں پر
تم اہل عرب سے یا تمہارے بعد لوگوں سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل عجم کی تعریف کی تھی. تو اس روایت کے اندر بھی در حقیقت اہل عجم ہی مراد ہیں, عرب کے علاوہ جو حضرات ہیں وہ مراد ہیں اس روایت کے اندر. اس روایت کے اندر خاص ایران کے لوگ مراد نہیں ہیں. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مراد نہیں لے سکتے ہیں ان کو بھی تو مراد لیا جا سکتا ہے. تو جواب میں عرض ہے بے شک آپ ان کو بھی مراد لے سکتے ہیں, لیکن اس وقت مراد لیں گے جب ان کے عقائد اور نظریات صحیح ہوں گے. اگر ان کے عقائد اور نظریات ہی صحیح نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے آپ ان کو مراد لیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے جب ان کے نظریات ہی صحیح نہیں ہیں تو پھر کس طرح سے آپ جو ہے اس روایت کا مصداق ان کو قرار دے دیں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ عقائد اور نظریات صحیح ہیں, ورنہ تو کل اگر یہاں فرض کریں کہ کوئی دوسرا فرقہ یہاں اگر آباد ہو جاتا ہے, فرض کریں کہ جو بشار الاسد تھا جس کا تعلق نصیریہ فرقے سے تھا جو شیعوں کا ایک فرقہ ہے, اب یہ لوگ آگے یہاں آباد ہو جاتے ہیں, ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے, تو آپ شیعوں سے جا کے پوچھ لیجئے گا اس وقت کہ کیا اب آپ کہو گے کہ یہ جو ایران کے اندر باشندے ہیں, ایران کے جو لوگ ہیں نصیریہ فرقے سے تعلق رکھنے والے, حدیث کے اندر جو ایمان کی تعریف کی گئی ہے اور فارس کے لوگوں کی جو تعریف کی گئی ہے اس سے مراد یہی لوگ ہیں, کیا آپ کہو گے؟ تو ظاہر منع کر دو کہ اس لیے کہ خود شیعوں کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں. کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات صحیح نہیں ہیں. تو یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ ایران کے جو لوگ ہیں ان کے عقائد و نظریات صحیح نہیں ہیں. تو جب عقائد و نظریات صحیح نہیں ہیں تو اس روایت کے مصداق نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے عقائد و نظریات صحیح کر لے وہ بھی اس روایت کا جو ہے مصداق ہو جائیں گے. اور یہ جو اصفہان کا علاقہ ہے جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, اس کے پاس ایک گاؤں تھا, وہاں کے رہنے والے تھے, اور یہ جو سارا علاقہ ہے ایران کا اصفہان وغیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا. تو یہاں تو مختلف قسم کے لوگ رہے ہیں, اور بلکہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت کریں گے, ان پر سیاہ چادریں ہوں گی. تو یہاں تو 70,000 یہودی ہوں گے جو دجال کی اطاعت کر رہے ہوں گے. تو کیا ان دجالیوں کی جو ہے تعریف کی جائے گی؟ اور بڑے بڑے دجال یہاں پیدا ہوتے رہے, اس طرح کے لوگ یہاں پیدا ہوتے رہے جو اپنے آپ کو جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے. ایک شخص تھا ابو اسحاق اصفہانی نام کا, یہ اپنے آپ کو مہدی کہا کرتا تھا, تو یہ اصفہانی کا رہنے والا تھا. اور بڑے بڑے گرو گھنٹال جو ہیں یہاں پیدا ہوتے رہے. تو ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ آپ جو ایران کے جو لوگ ہیں ان کا ماضی اگرچہ بڑا ہی خراب رہا ہے اور انہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں شام کے مسلمانوں پر, لیکن ان چیزوں کو چلو فراموش کر کے اگر آپ کو تعریف کرنی ہے ایران کی تو ٹھیک ہے, تعریف کیجئے, وہاں کی جنگ کی تعریف کیجئے اور اس بات کی تعریف کیجئے کہ بھئی وہ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ان کے تو ایمان کی بھی تعریف کی گئی ہے اور یہ اہل ایمان ہیں اور اس طرح کے اہل ایمان میں سے ہیں کہ ان کے مقابلے میں باقی جو ساری دنیا ہے وہ سب گمراہی کے اندر مبتلا ہیں, بس یہی مومن ہے, ان کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو سب لایانی قسم کی باتیں ہیں, اپنے ایمان کو خراب مت کیجئے. کل یہاں سے اگر اس طرح کے دجال اور اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرنے والے لوگ نکل آتے ہیں یہاں سے کہ ہم ہی جو ہے مہدی ہیں, اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں, تو کتنے مسلمان ہوں گے جو ان کی باتوں کے اندر آ جائیں گے, اور دنیا بھر کے کتنے بھولے بھالے جو سنی ہیں بیچارے وہ کس طرح سے جو ان کی باتوں میں آ جائیں گے. اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا آپ نے کہ یہی اہل ایمان ہے, ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر تو یہ لوگ جو بھی دعویٰ کریں گے کل کھڑے ہو کر کے تو اس کو مانا جائے گا. اب ان حضرات کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تو ان کی کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے جو مہدی ہیں, مہدی منتظر جو ان کے یہاں ہیں, جب وہ نکل کر آئیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو قبروں سے نکالیں گے اور ان کو سزا دیں گے. ان کی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. اگرچہ یہ بعض رات ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں لیکن ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. میں نے تفصیل سے ویڈیوز وغیرہ اس پر ریکارڈ کرا رکھی ہیں. تو جو بات جتنی ہو بس اس کو اتنا ہی بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل سے, آپ کی باتوں سے امت مسلمہ و گمراہی کی طرف جا رہی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے سرفراز کرے, عقل سلیم عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.